Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 879. 24th of December 1996, wise in Noorabad Jamaat Khana of Karachi. یاری مدد میں معافی چاہتا ہوں آپ کو بٹھا کے رکھا، لیکن ایور شان جماعت خانے میں میری آواز تھی اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. स्वामी महाराज हरे सो हरे सुका भी हरे आशा का भी हरे जो वे नजर तुम्हारिया ये मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قرآن شریف میں خدا نے لکھا ہے میں نے اپنی رحمت خود پہ لازم قرار کر دی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے میں ہر حالت میں رحمت کروں گا. اس کا یہ وعدہ سچا ہے، لیکن جب انسان خدا سے منہ پھرا دیتا ہے تو پھر اس کی رحمت سے پھر وہ محروم ہو جاتا ہے. خدا تعالی حقیقتاً میں بہت رحیم ہے، اور بندوں کی خاطر اس نے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دیا، یعنی تمام جہانوں کے اوپر اس کی رحمت اترے. اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے اندر اتنا خیال کرتا ہے کہ میرے بندے کم از کم مجھے یاد کرے، لیکن جب کوئی بندہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ بھی منہ پھرا لیتا ہے. جب بندہ اس کے ساتھ لو لگاتا ہے، جب خدا کے ساتھ آدمی اپنا دل باندھتا ہے، ہر وقت اس کو یاد کرتا رہتا ہے، تو دینداروں تو پھر وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے. میں نے کسی واز کے اندر میں نے ذکر کیا ہے، میں نے کسی واز میں ذکر کیا ہے حضرت بی بی رابعہ تھیں، رابعہ بصری. یہ رابعہ بصری اور تھی، اور اس کو باہر لے جاؤ. رابعہ بصری جو تھی وہ اور تھی، اور ایک دوسری رابعہ تھی کہ جو بی بی فاطمہ کے ساتھ دوست تھی ان کی، اور بی بی فاطمہ کی بڑی خدمت کرتی تھی. ذکر نکلا ہے تو میں انفارمیشن کے لیے میں آپ کو تھوڑا کہوں. ہمارے گنانوں میں خاص طور پہ ستوانی کے اندر جس رابعہ کا ذکر ہے وہ رابعہ بصری نہیں تھی، کیونکہ رابعہ بصری کو تقریباً دوسری صدی کے اندر یہ دنیا کے اندر موقع ملا، مگر بی بی فاطمہ کی ایک دوست کی تھی. دوستی تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کا نام بھی رابعہ تھا، اور وہ رابعہ کٹھیاری تھی. کٹھیاری مطلب کہ اس کے جو شوہر تھا وہ لکڑیاں کاٹ کے بیچا کرتا تھا، اس پہ سے نام پڑ گیا کٹھیاری. یہ کٹھیاری
ہمارے 17ویں کے اندر اس کا ذکر ہے. نبی کی ایک حدیث ہے کہ جنت میں عورتوں میں سب سے پہلے بی بی فاطمہ داخل ہوں گی، مگر وہ اونٹ پہ سوار ہوں گی اور اس کے اونٹ کی جو ڈوری ہوگی، مہار ہوگی، وہ یہ رابعہ کٹھیاری پکڑی ہوگی. تو مطلب سمجھ لو کہ رابعہ پہلے جائے گی، بی بی فاطمہ بعد میں آئے گی، کیونکہ بی بی فاطمہ اونٹ پہ بیٹھی ہے. میں رحمتوں کا ذکر کر رہا تھا، اور خدا اس پہ رحمت کرتا ہے کہ جو رحمت کا حقدار ہوتا ہے. آپ کو سن کے تعجب نہ ہوئے تو نرم لفظوں میں کہتا ہوں، جب شادی ہوئی مولا مرتضی علی کی بی بی فاطمہ کے ساتھ، بی بی فاطمہ کو مولا مرتضی علی کے درجے کا پتہ نہیں تھا، اور بی بی فاطمہ کے دل کے اندر رسول اللہ کی بیٹی ہونے کا فخر تھا. تو چھوٹے موٹے جھگڑے شروع ہوئے علی اور فاطمہ میں. ایک دن کیا ہوا، غصے میں بی بی فاطمہ ابا کے گھر آ گئی، جیسے عام طور پہ لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ باہر سے پھر کے آئے کبھی گھر پہ، تو بی بی فاطمہ بیٹھی تھی. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بی بی خدیجہ جب ہی گزر گئیں تو ہماری ماتا فاطمہ بہت چھوٹی تھی. رسول اللہ نے ماں کا پیار بھی دیا، باپ کا پیار بھی دیا، اور رسول اللہ کو بی بی فاطمہ بہت پیاری تھی، اور بی بی فاطمہ رسول اللہ سے بہت پیار کرتی تھی. گھر آئی تو پوچھا کیا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رونے لگی. رسول اللہ بیٹھ گئے، پوچھا کیا ہے، بس میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گی. رسول اللہ ہنسنے لگے، اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے پیار سے علی کے گھر لے گئے. مولا مرتضی علی گھر پہ نہیں تھے، باپ بیٹی بیٹھے. کچھ دیر کے بعد مولا آئے، مرتضی علی آئے، رسول اللہ بہت خوش ہوئے، وہ بھی بیٹھے. کچھ کھجوریں لائی گئیں، کھجوریں کھائیں، باتیں کرتے رہے. بعد میں اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں، اے فاطمہ، آج میں تجھے کہوں کہ تیرا شوہر کون ہے. ساری کائنات میں جو سب سے بڑا ہے، جو میرے سے بھی اچھا ہے، میں نے اس کے ساتھ میری شادی کروائی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے شادی ہوئی ہے. پھر علی کی کچھ صفتیں بیان کی. پانی منگا کے بی بی فاطمہ کو چھانٹا دیا. ہم لوگ جو چھانٹا لیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ہمارے سے بھی اور دوسرے بھی، کہ یہ تم جو چھانٹے چھوٹے لیتے ہو یہ کیا چیز ہے. ارے نبی کریم چھانٹا دیتے تھے، چھانٹے کے اندر برکت جاتی ہے. بی بی فاطمہ کو چھانٹا دیا، اور وہ جو پانی تھا فرمایا پی جاؤ، اور پانی پی گئی. پھر نبی فرماتے ہیں، فاطمہ ادھر یہ ہمارے محلے کے نزدیک ایک رابعہ ہے، تم اس کے جا کے ملا کرو. دوسرے دن بی بی فاطمہ ایک نوکرانی کے ساتھ فاطمہ اس کے رابعہ کے گھر گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ نہیں کھولا، مگر دروازے کے پیچھے پوچھا کون ہے. تو وہ جو داسی تھی نوکرانی، اس نے کہا کہ بنت رسول ہیں. بہت خوش ہوئی، کہنے لگی یا بی بی فاطمہ، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں دروازہ نہیں کھول سکتی، اس لیے کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں تم کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا. مجھے بہت افسوس ہے، میں بہت
اپنے آپ کو گنہگار محسوس کرتی ہوں کہ بنت رسول میرے گھر پہ آئیں، آپ مہربانی کر کے کل ضرور آنا۔ شام کے وقت جب اس شوہر آیا تو اس نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں خوش قسمتی سے بی فاطمہ آئیں، لیکن ہماری بد نصیبی کہ میں ان کو گھر نہ بلا سکی۔ شوہر نے کہا ارے یہ تو نے کیا کیا؟ کہا بات ایسی ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا میں جب تک گھر واپس نہ آؤں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ کہا ہاں لیکن بنت رسول تھی، ہاں مگر آپ کا حکم نہیں تھا۔ چلو ابھی کل آئیں تو اچھی طرح سے خاطر تواضع کرنا۔ بی فاطمہ پہلے دن ذرا برا محسوس کیا، لیکن رسول اللہ نے کہا دیکھ اس کا شوہر کہہ کے گیا ہے تو کس طرح دروازہ کھولے۔ دوسرے دن بی فاطمہ آئی، بہت عزت دی، بہت تپاک سے ملی، گرم جوشی سے ملی، کھانا پینا رکھا۔ بی فاطمہ نے دیکھا کہ یہ رابعہ اپنی پیٹھ کے اوپر چکی ہوتی ہے نا، چکی کا ایک پڑ اپنی پیٹھ کے اوپر باندھا ہوا اور گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ بی فاطمہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ گھر میں بیٹھی ہے اور پتھر باندھا ہوا ہے، رہ نہ سکی۔ پوچھا رابعہ یہ کیا اصرار ہے؟ کہنے لگی ماتا میرا شوہر جنگل میں دھوپ کے اندر لکڑیاں کاٹ کے وزن اٹھا کے پسینے سے شور بور ہو کے وہ جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس میں سے آدھی روزی میری ہے اور میں گھر میں اسی طرح سے آرام سے بیٹھی رہوں، یہ تو مناسب نہیں۔ شوہر کے ساتھ میں بھی کچھ دکھ اٹھا سکوں تو میں نے یہ اپنا چکی کا پڑ، یہ پتھر میں نے پیچھے باندھا ہوا ہے تاکہ مجھے بھی احساس رہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بی بی فاطمہ خاموش ہو گئی۔ ابھی روٹی پکانے کی بات تھی تو اس نے ماتا فاطمہ سے تھوڑی مدت کے لیے غیر حاضری چاہی۔ اندر جا کے کچھ مکئی کے دانے تھے یا جو تھے وہ لے کے آئی اور اپنی پیٹھ کا یہ چکی کا پتھر نکالا اور اس نے چکی کے اوپر رکھا، اندر دانے گئے اور یہ چکی خود بخود چلنے لگی کسی بھی طاقت کے بغیر۔ بی بی فاطمہ بڑی حیران ہوئی کہ خود بخود چکی چل رہی ہے۔ پھر یہاں سے نکل کے جب یہ اپنے گھر گئی تو رسول اللہ سے اس نے بات کی کہ ابا جان آج میں نے ایسا دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ فرمایا اس کے اندر تم نے محسوس نہیں کیا کہ رابعہ کیسی پاک دامن ہے اور شوہر کی کتنی فرمان بردار ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعہ ہماری گینانوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور دوسرے کتابوں میں بھی ہے۔ اس کے بعد اس کے گھر اور اس کی دوستی سے آہستہ آہستہ بی بی فاطمہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہونے پہ مجھے کوئی فخر و مباحت نہیں، بلکہ مجھے علی کی بیوی بننے میں جو میری عزت و آبرو ہے وہ اور چیز ہے۔ بعد میں ان کو علی کی شناخت ہوئی اور علی کی محبت سے سرشار ہوئی۔ اس میں تھیم کیا ہے بتا؟ اس سٹوری کے اندر کیا سبق ہے؟ سبق ہے محبت کا، یکجہتی کا۔ ہمارے گھروں کے اندر جب دو شخص ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ کہے میں ٹھیک، وہ کہے میں ٹھیک، وہ کہے میں بڑا، وہ کہے میں بڑی، وہ کہے میں سچی، وہ کہے میں سچا، تو یہ تو دوئیگی کی بات ہے۔ اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ نہ صرف گھروں میں، آپ ایک کمپنی بناؤ، 5 آدمی اس کے اندر حصے دار ہیں، مگر ایک آدمی مینیجر ہونا چاہیے، اور اگر 5 میں سے کوئی بھی مینیجر نہیں تو یہ 5 جھگڑتے رہیں گے اور یہ کمپنی فنا ہو جائے گی۔ انسان کی ساری زندگی میں اگر خدا تعالیٰ کی جو کائنات ہے اور قدرت ہے اور اس کے اندر جو نظام اور انتظام ہے، آپ کبھی اس چیز کو دیکھو کہ کہیں جھگڑا نہیں ہے خدا تعالیٰ کی کائنات کے اندر، ہر چیز اپنے مالک کے حکم کے اوپر چل رہی ہے
اور ہر شے جو ہے وہ ایک دوسرے کی کولیبوریشن کے اندر ہے. یہی بات اگر ہمارے اندر آ جائے جماعتوں میں، گھروں میں، ملک میں، تو دنیا کے اندر سے بدیاں برائیاں دکھ دور ہو جائے. ہمارے یہاں کولیبوریشن نہیں ہے، تعاون نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، خود غرضی آ گئی، میں بڑا، مجھ کو زیادہ چاہیے. اس جھگڑے کی وجہ سے ہمارے گھر، ہماری فیملیز برباد ہوتی ہیں. آج کی عورت جو ہے پڑھی لکھی ہے. میں اپنی باتوں میں کہا کرتا ہوں کہ جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، اس گھر کے اندر کبھی برکت نہیں ہوگی. عورت کا مطلب محض بیوی نہیں، ماں بھی عورت ہے، نانی دادی بھی عورت ہے، بیٹی عورت ہے، بہن عورت ہے. یہاں میرا مقصد کوئی پوزیشن کا نہیں کہ ماں، بیٹی، بہن، بیوی وغیرہ نہیں. عورت کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہے. جس گھر میں عورت کی عزت نہیں کی جاتی ان گھروں کے اندر برکتیں اور خوشیاں نہیں آتی. میں مردوں کو ہمیشہ بولا کرتا ہوں، عورت مرد سے کسی حد تک نیچی ہے، کمزور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو محض مرد ہی کر سکتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو محض عورتیں ہی کر سکتے ہیں. میں آپ کو رحمت کا پاٹھ بول کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان باتوں کے اندر خدا کی رحمت چھپی ہوئی ہے. گھر کے اندر میاں اور بیوی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بدھو ہوتا ہے، عورت زیادہ پڑھی لکھی سمجھدار ہوتی ہے، وہ گھر کی مینیجر بن جاتی ہے. لیکن یاد رکھو شوہر کیسا بھی ہے، شوہر ہے. آج کی دنیا کی جو باتیں ہیں، خصوصی طور پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر، کینیڈا، امریکہ کے اندر، عورت معاف کرنا آدھی ننگی ہو گئی ہے. عورت ہوٹلوں میں، سینماؤں میں، اداروں میں، ناچ رنگ کے اندر، کیزینو کے اندر ننگی ناچ رہی ہے. عورت کو مرد ایک بکری کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. عورت کی عزت بڑی نہیں ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر. عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، عورت کو ننگا کیا جا رہا ہے. اس کی بڑھائی، اس کی خوبصورتی، اس کی پاکیزگی، پاک دامنی برباد ہو رہی ہے. اور میرا خود کا پرسنل تجربہ یہ ہے کہ عورت مرد سے زیادہ پاک ہے. عورت کو خدا تعالیٰ نے ماں بنا کے جو درجہ دیا ہے، مرد اس کے آدھا تک بھی نہیں پہنچ سکتا. عورت میں پاک دامنی ہے، عورت میں پاکیزگی ہے، عفت و عصمت جو ہے نا، وہ عورت کی خدا تعالیٰ نے ایک ایمان کی درجے تک کی بات کی ہے. عورت بری نہیں، لیکن مرد لوگ جھانسا دے کے، فریب دے کے عورت کو برا بنا دیتے ہیں. عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کا درجہ فرشتوں سے اونچا ہوتا ہے. ماں بننا خالق بننے جیسا ہے. ماں یہ تخلیق کرتی ہے اگرچہ خدا کے حکم سے، لیکن ماں کا بچہ پیدا کرنا خدا تعالیٰ کی اس بات کو پورا کرنا ہے کہ خدا خالق ہے، ماں بھی خالق ہے، مگر خدا کے ہاتھ کے نیچے. اور اس کی وجہ سے ماں رب ہے، خدا بھی رب ہے. خدا روزی رزق دیتا ہے، لیکن یہ ماں ہے کہ جو دودھ پلاتی ہے. مولانا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، ان کا جو ایک رسالہ ہے، رسالہ امام جعفر صادق، کہیں سے ڈھونڈو اور پڑھو. میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ مولانا امام جعفر صادق کا جو رسالہ ہے وہ ڈھونڈ کے پڑھو، کیونکہ اس میں بڑی حکمت کی چیزیں ہیں. مولانا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اے بندے، تو نے کبھی سوچا کہ تیرے کو پیدا کرنے سے پہلے ماں کے سینے میں تیرے لیے دودھ اترا؟ یعنی ماں کو دودھ آ جاتا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے. کیسا کارساز ہے خدا تعالیٰ. بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کو دودھ اتر آتا ہے. یہ ربوبیت ہے. جس طرح خدا رب ہے، پرورش کرتا ہے، اسی طرح سے ماں ہے، وہ پرورش کرتی ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی کہ ماں کی خدمت کرو تو جنت ملے گی. جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. ایک شخص آیا کہ یا نبی میرے ماں باپ بوڑھے ہیں مگر میں نے حج کرنے کی نیت کی تھی، تو ابھی آپ کوئی ایسا آدمی مجھے دو کہ میرے ماں باپ کا دھیان رکھے اور میں حج کر کے حضور فرمایا واپس جاؤ، تجھے حج کی کوئی ضرورت نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تمہارا حج ہے. ہمارے اسلام کے اندر ایسی ایسی قیمتی چیزیں ہیں کہ جو ہم بھول جانے کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز کی بدماشیاں، ویسٹرن کنٹری کے گناہ، ویسٹرن کنٹری کی شیطانیت ہمارے اندر آ گئی ہے. میں دیکھتا ہوں ویسٹرن کنٹری میں رہتا ہوں، مجھے 14 سال سے زیادہ ہوئے. اس کے پہلے بھی میں ویسے آیا جایا کرتا تھا. میں 1962 سے ویسٹرن کنٹریز کے اندر میں گھومتا ہوں، لیکن وہاں کی حالت دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. میں بھاگ نہیں سکتا، گاؤں چھوڑ کے شہر چھوڑ کے کسی جنگل میں جا کے میں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. واللہ اگر میرا مذہب اجازت دیتا تو سچ مچ میں کہیں آرام سے کسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا، جو اسلام کے اندر منع ہے. ہماری اس دنیا کے اندر وہ لڑکے جو یہاں سے انڈیا پاکستان سے ادھر گئے ہیں، وہاں جا کے ان کی یہ چکمکاہٹ والی زندگی کے اندر بھول جاتے ہیں اپنی اصل کو، اپنے مذہب کو، اور ایسی بدیوں میں پھنس جاتے ہیں کہ بات چھوڑ دو. ایک لڑکا، میں نہیں کہتا کہ کدھر سے گیا تھا لیکن انڈیا پاکستان میں سے گیا تھا، بہت سا پیسہ ساتھ لے گیا، انلیگل پاسپورٹ کے اوپر گیا. میں جگہ کا بھی نام نہیں دیتا کیونکہ شاید کسی کو پتہ لگ جائے، میں اس کا کوئی نام ظاہر کرنا نہیں چاہتا، لیکن افسوس ہے میں اس کے لیے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دل جلتا ہے. ہمارا ایک جوان بچہ مارا گیا. اب وہ جب ادھر پہنچا، انلیگل تھا، ریسٹورینٹ کے اندر کسی ایک کالی لڑکی کے ساتھ، امریکن مگر کالی، اس کے ساتھ یاری دوستی ہوئی. اس نے اس کو کہا کہ تم میرے سے شادی کر اور دوسرے دن طلاق لے لے، میں تجھے اتنے $1000 دوں گا اور شادی کے بعد مجھے یہاں رہنے کی پرمٹ مل جائے گی. ادھر کے لا کے حساب سے یہ ہو سکتا ہے. وہ تیار ہو گئی. اب جو اس کو پتہ لگا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہے، بہت ڈالر تھے، چرچ میں گئے، سول میرج بھی ہوئی. رات کو وہ اپنے روم میں گئے، پھر وہ آدمی کبھی نظر نہیں آیا. 22-24 برس کا لڑکا تھا، اسماعیلی لڑکا. نہ اس کی لاش ملی، نہ اس کے کپڑے ملے. اس کو مار ڈالا گیا کیونکہ بہت بڑی رقم ڈالر کی دیکھ کے ختم ہو گیا. پاسپورٹ ملا اور پولیس نے ہماری کونسل میں پاسپورٹ بھیج دیا، لیکن آج تک پتہ نہیں لگا کہاں اس کو دفن کر دیا، کہاں پھینک دیا. ویسٹرن کنٹریز کے اندر مذہب نہیں ہے. اچھے لوگ ضرور ہیں، نیک لوگ ہیں، مگر ان کی تعداد گھٹ رہی ہے. ویسٹرن کنٹریز کے اندر شراب، جوا، زنا اور اس قسم کی تمام بدیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور بھی بڑھے گی. میں وہاں بھی بازوں میں کہتا رہتا ہوں، میں ینگسٹرز کو کہتا رہتا ہوں. اس کے لیے میرا آپ کو یہ جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو اور اپنے مذہب کے اوپر چلو. دنیا کی بدیاں برائیاں دیکھ کے اپنے دل کے اندر ان کی طرف کھنچ مت جاؤ. اپنی جو ہماری قدریں ہیں وہ بہت اونچی ہیں. ہمارے مذہب کے اندر، خاص طور پہ اسماعیلی طریقے کے اندر، جو کہ دین اسلام نے بھی کہا ہے، لیکن ہمارے امام کا فرمان یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں یکساں ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا جو ایمان اور اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ان کے حساب دیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کو نہیں بچا سکے گی، شوہر اپنی عورت کو نہیں بچا سکے گا، ماں بیٹے کو نہیں بچا سکے گی، بیٹا ماں کو نہیں بچا سکے گا. اعمال کا جب حساب دیا جائے گا کوئی کسی کا نہیں ہوگا. لیکن ہم کو تو ہمارے طریقے میں 500-600 برس پہلے عورت مرد یکساں ہیں. ہمارے دینانوں میں
ہم کو 600 برس پہلے کہا گیا کہ جب ساری دنیا کے اندر عورت کو ذلیل کیا جاتا تھا، آپ کو یاد نہیں ہوگا شاید کہ 1921 تک ابھی 70 برس پہلے 75 برس پہلے سوئٹزرلینڈ کے اندر عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. اسی طرح سے سویڈن جو آج اتنا بڑا ایڈوانس ملک ہے فریڈم اور سوسائٹی کے اندر، اس کے اندر بھی 1922 تک عورت کو حق نہیں تھا ووٹ دینے کا. عورت کو پراپرٹی کے اندر انہیریٹنس کا حق نہیں تھا. یہ گئے 50-60 برس کے اندر یورپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں کہ جو اسلام نے 1400 برس پہلے کہیں کہ عورت کو وراثت میں حق حاصل ہے. اور ہمارے یونان میں ہمارے پیر صدر جی لکھتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں کا یکساں حق ہے. ہمارے گھروں کے اندر عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، روحانی حساب سے 100 برس کا بوڑھا اور 1 مہینے کا بچہ روحانی حساب سے یکساں ہیں. بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ 100 برس کے بوڑھے سے یہ 1 مہینے کا بچہ روحانی طور پہ اور بھی اونچا ہوئے. جیو کا حال اور ہے، مگر مدنی طور پہ اور سوسائٹی کے حساب سے ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر تنظیم ہونی چاہیے، نظام ہونا چاہیے. اس کے لیے عام طور پہ مرد چونکہ زیادہ پڑھے لکھے، طاقتور، سمجھدار ہوتے ہیں، عام طور پہ 100% نہیں، بعض دفعہ عورتیں اپنے مرد سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہوتی ہیں. لیکن عموماً ایک بات تو ضرور ہے کہ گھر کے اندر مرد مینیجر ہوتا ہے، عورت بھی مینیجر ہو سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ گھروں کے اندر ایسا نظام پیدا کرو کہ اس کے اندر خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، سوارتھ نہیں ہونا چاہیے، سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے. جہاں یہ آیا کہ میں اس سے بڑا ہوں یا بڑی ہوں، جہاں یہ آیا کہ مجھے یہ چاہیے، تو یہاں خطرے ہو جاتے ہیں. گھروں کے اندر محبت اور اتفاق رہنا چاہیے. جو گھر کے اندر بڑا ہے اس کا کہنا سب کو ماننا ضروری ہے. ضروری اس لیے کہ گھر کے اندر تنازع اور جھگڑے نہ ہوئیں، اور کبھی چھوٹوں کو بڑوں کی خاطر تھوڑی سیکریفائس، قربانی کرنی پڑے تو کرنی چاہیے. اس لیے کہ گھر کے اندر جو نظام ہے، گھر کے اندر جو سکون ہے، گھر کے اندر جو پیس اور سلامتی ہے وہ قائم ہونی چاہیے. اس لیے دینداروں، اس لیے مشنری ہو کے مجھے یہ جو کہنا پڑا ہے، میں مجبور سے اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھروں کے اندر آپ کی جو دنیاوی لائف ہے وہ سموتھ ہوگی، اچھی ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، اتفاق و محبت سے رہو گے، تو اس کا بدلہ آپ کو صبح کی 4 بجے کی عبادت میں ملے گا. آپ کی روحانی ترقی ہوگی. دنیا کے جھگڑوں سے روحانی ترقیاں گھٹ جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، آدمی کھڈ میں گر جاتا ہے. ہمارا جو مذہب ہے یہ روحانی مذہب ہے. ہمارے مذہب کے اندر ہماری منزل نور تک پہنچنا ہے. ہمارے مذہب کے اندر اسماعیلی طریقے کے اندر ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی قربانیاں دے کے بھی ہم اپنے مذہب کی عمل کے اوپر پورا رہتے ہیں اور اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں، تاکہ جب موت آوے تو ہم خدا تعالیٰ کے حضور میں سرخ روح ہو کے جائیں، ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہ ہوئے. ہماری زندگی کا مقصد اپنی روحانی زندگی کو ترقی دینے کا ہے. ہم اسی لیے دنیا کے اندر آئے ہیں، اور دنیا کے اندر آ کے دنیا چونکہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اس امتحان کے اندر مشکل چیزیں ہمیں سہن برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور وہ لوگ کہ جو اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی خصوصی شادی شدہ زندگی، میاں بیوی کے درمیان، اسی طرح سے ساس اور بہو کے درمیان، اسی طرح سے بہن بھائی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان اتفاق و محبت ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں کچھ قربانی دینی چاہیے. وہ لوگ کے جو دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ کے جو دنیا کے جھگڑوں میں ہیں، وہ لوگ کے خود غرض ہیں، وہ لوگ کے مغرور ہیں، وہ لوگ کے جو صرف اپنا ہی چاہتے ہیں، مومنوں وہ اسماعیلی مذہب میں سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے. اس لیے کہ اسماعیلی مذہب جو ہے وہ روحانیت کا مذہب ہے، روحانی مذہب ہے، روحانی عمل کرنے کا حکم کرتا ہے، روحانی عظمت پانے کا حکم کرتا ہے، روحانی ترقی کے لیے حکم کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہماری دنیا ٹھیک نہیں ہوتی
تو صبح کی ہماری حاضری بھی ٹھیک نہیں ہوتی. میں نے مفتی صاحب کو عرض کر کے پوچھا, میں بولا صبح کی حاضری کیسی ہے؟ تو مفتی صاحب مسکرا پڑے, کھانا کچھ نہیں کہا لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا ہے. آپ کی صبح کی حاضری اچھی نہیں, اس لیے اچھی نہیں کہ آپ کی دنیا اچھی نہیں, آپ کی روحانی عظمتیں گھٹ گئی ہیں اس لیے کہ آپ کی دنیا خراب ہو گئی. آپ زیادہ دنیا کی طرف جھک گئے, اس طرف کا خیال چھوڑ دیا, اور روحانی خیال چھوڑ دینے سے دنیا کی تکلیفیں بڑھ گئیں. مذہب ہم کو کنایت سکھاتا ہے, انگلش میں کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ. آدھی روٹی ملی تو بھی خوش ہے, پیٹ بھر کے کھانا ملا تو بھی خوش ہے, آدھا پیٹ ملا تو بھی خوش ہے, اچھے کپڑے نہیں ملے تو دلگیری کی بات نہیں, موٹر نہیں ہے نہ صحیح, سائیکل صحیح, سائیکل بھی نہ صحیح, پاؤں سے. ہم خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. ہم کو دنیا کی بڑائی کے لیے دنیا میں یہ مجھے چاہیے, یہ مجھے چاہیے, اچھا مکان چاہیے, گاڑی چاہیے, ان چیزوں کے پیچھے جو ہماری انرجی جاتی ہے وہ ہماری روحانی انرجی کو خراب کرتی ہے. مولا مرتضی علی بیٹھے تھے, خلافت کا زمانہ تھا. ایک شخص آیا, اس کے پاؤں میں ورم تھے, زخم تھے. کہتے یا علی, میں نے زندگی میں کبھی پاؤں میں جوتی نہیں پہنی, آپ مجھے ایک جوتی دلا دو. مولا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے. وہ یہ سمجھا کہ مولا جوتی دلانے جا رہے. چلتے چلتے ایک موڑ کے بعد ایک آدمی بیٹھا تھا, گھٹنے سے اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ گھسٹ گھسٹ کے چلتا تھا. مولا نے کہا دیکھ, اس سے تو تم اچھا ہے نا, کم از کم تیرے پاؤں ہیں. جوتی کی طلب جو تو برداشت نہیں کر سکتا, مطلب کہ تو خرید نہیں سکتا, جو چیز تو نہیں خرید سکتا اس کی طلب کرنے سے تیرے دل کے اندر جو دکھ پیدا ہوا ہے, اب اس کو دیکھ کے وہ دکھ دور کر کہ کم از کم تیرے پاؤں تو ہیں کہ تو چل سکتا ہے, اس کے تو گھٹنے کے نیچے پاؤں بھی نہیں ہے. توبہ کر کے چلا گیا. یہ جو قناعت ہے یہ دل کی شانتی اور سکھ ہے, یہ روحانی بخشش ہے, یہ روحانی بخشش ہے. اور یہ چیز ہمیں اپنے اسماعیلی مذہب سے ملتی ہے. میں ایسا نہیں کہتا کہ ہمیں دنیا کی طرح بھکاری اور فقیر بن جانا چاہیے, یہ نہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھو. مجھے ایک چیز چاہیے, وہ اولو العزم لوگ, حسن بن صبا جیسے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور اس نے کہا کہ میں عالموز کی سلطنت بناؤں گا, اور اس نے بنا کے دکھا دیا. ایسے اولو العزم لوگ تو کوئی کوئی ہوتے ہیں, کوئی کوئی, مگر عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئے کہ میں ایک بہت اچھا بنگلہ بناؤں, اگر اس کی ہمت اور ول پاور مضبوط ہے تو واللہ وہ بنائے گا. مگر پھر کہتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. اس لیے وہ چیز کے جو آپ نہیں کر سکتے, وہ چیز کے جو آپ نہیں خرید سکتے, وہ چیز کے جو آپ کی پہنچ اور قناعت چھوڑ کے آپ کی طاقت کے باہر کی چیز ہے, اس چیز کے لیے رنج کیوں کرنا, اس چیز کے لیے دکھی کیوں ہونا. ہمارے پیر شمس کہتے ہیں نا کہ اگر ملے تو کھا لو, روزی کرو, شکرانہ کرو, نہیں ملے تو بھی کچھ نہیں. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جو ماننے میں آتا نہیں, لیکن سلیمان فارسی جیسے لوگ تھے کہ 6 مہینے میں 1 دفعہ کھاتے تھے, 6 مہینے میں 1 دفعہ کھاتے تھے, اور ورچولی سوتے ہی نہیں تھے. میں 1300-1400 برس کی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں بمبئی میں ہمارے کالا گڑا بھگت تھے, کچھ بڑی عمر کے لوگ, ان کو جانتے بھی ہیں, دیکھا بھی ہوگا. انہوں نے 10 بند کے اوپر جماعت کو بہت مضبوط کیا. کالا گڑا کسی نے کبھی بلایا اپنے گھر میں کھانے کے لیے تو چلے آتے تھے, 2-3 لقمے لیے, کھا لیے. لیکن اگر گھر کے اندر بھی وہ رہتے تھے تو 3-3, 4-4 دن نکل جاتے تھے, کھانا نہیں کھاتے تھے. لالچ ہی نہیں کچھ کھانے کی. اب وہ لوگ جو دنیا دار ہیں ان کو ان چیزوں کی قدر بھی نہیں اور سمجھ بھی نہیں سکتے.
لیکن یہ کالا روڑا وہ تھے کہ جب یہ گزر گئے تو امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ کالا روڑا جب دنیا میں رہتا تھا تو چوتھے آسمان تک کیا ہوتا ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، کہ 4 آسمان کی اس کو خبر تھی کہ 4 آسمان پہ کیا بن رہا ہے، فرشتے اس کو وزٹ کرتے تھے۔ ابھی اس کے پاس دولت نہیں تھی، اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، اس کے پاس بنگلے نہیں تھے، مگر روحانی دولت تھی۔ آؤ ہم رسول اللہ کو اور مولا مرتضی علی کو دیکھیں۔ نبی کریم ایک دفعہ گھر پہ آئے، بی بی ام سلمہ کا گھر تھا۔ میں اپنی باتوں میں کہہ چکا ہوں اور آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ رسول اللہ کی ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں، اور 9 بیویاں الگ الگ کمرے میں رہتی تھیں، ساتھ میں لائن میں کمرے تھے، اور ہر روز حضور ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، 24 دن کے وہاں رہتے تھے، پھر دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس جاتے تھے، کھانا پینا کھاتے تھے۔ ایک دن ام سلمہ، حالانکہ ام سلمہ کی واری نہیں تھی، لیکن رسول اللہ ام سلمہ کے گھر میں آ کے پکار کر کے کہتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ ابھی کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا نام ہے۔ فرمایا بس میں نے روزہ رکھ لیا۔ 2 دن کے بھوکے تھے، 2 دن کے، تیسرے دن بھی کچھ کھانا نہ ملا تو کہا بس میں نے روزہ رکھ لیا۔ حضور کی 2 جہان کے مالک ہیں، سرور کائنات ہے، جس کے نور سے ساری کائنات پیدا ہوئی، کہ جس کے نور سے ہم کو شفاعت ملے گی، وہ دن و دنیا کا بادشاہ، کیا فقیری ہے اس کی، 3 دن تک کھانا نہیں ملا، کوئی شکایت نہیں۔ انہوں نے، رسول اللہ نے اور مرتضی علی نے اپنی زندگی کے اندر جو یہ دکھ وغیرہ اٹھائے وہ ہمیں دکھانے کے لیے اٹھائے، تاکہ ہم اس چیز کو، اس میں سے کچھ لیسن لے کے اپنے دل کے اندر فقیرانہ خیال پیدا کریں۔ مرتضی علی، ایک مہمان آیا گھر میں تو اپنا تھیلا لے کے آئے، کھیسے میں سے چابی نکالی، تھیلے کا دروازہ یعنی چالا کھولا اور اندر سے جو کی روٹی کے 2 ٹکڑے نکالے، ایک اس کو دیا، ایک خود رکھا۔ پانی منگا کے دونوں نے جو کی روٹی توڑ توڑ کے کھائی، پانی پیتے رہے۔ وہ آدمی وہ کہتا ہے یا مرتضی علی، یہ روٹی کے ٹکڑے آپ نے تالا لگا کے رکھا ہے؟ فرمایا ہاں، حسن حسین میں جو کھلا رکھوں تو حسن حسین اس کے اوپر مکھن لگا دیتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو تالے میں بند کر دیا۔ مرتضی علی کو مکھن لگی ہوئی روٹی بھی پسند نہیں تھی۔ ماتا فاطمہ روٹی بناتی تھی، کافی بڑی سائز کی ہوتی تھی، جو کی روٹی بنا رہے، اور جو کی روٹی گرم گرم نرم ہوتی ہے، ٹھنڈی ہو جائے تو آپ اس کو دانتوں سے توڑ نہیں سکتے، ہتھوڑی سے توڑنا پڑتا، لیکن مرتضی علی توڑتے تھے، کھاتے تھے۔ اسی وقت گرم گرم روٹی کو چھری سے 30 ٹکڑے بنا لیتے تھے اور روز 1 ٹکڑا کھاتے تھے مرتضی علی۔ میں مرتضی علی کی بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس نے اپنے اوپر جو فقیری لی ہمارے لیے دکھانے کے لیے، وگرنہ مرتضی علی جیسے ہم تو کیا اس کی جوتی کی خاک جیسے بھی نہیں بن سکتے، لیکن مرتضی علی نے اپنی فقیری اور قناعت ظاہر کی۔ کیسا تھا؟ ایک دن گھر آئے تو بی بی فاطمہ بخار سے گرم تھی، لرز رہی تھی۔ فاطمہ کیسی طبیعت؟ اچھی ہوں، کچھ چیز چاہیے؟ فاطمہ نے زندگی میں کبھی کوئی چیز خود نہیں مانگی تھی، کبھی شوہر نامدار کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ چیز لا دو، اور ہماری بیویاں کہتی ہیں کہ یہ نہیں لا دو تو میں جھگڑا کروں گی۔ ہاں، فرق دیکھ لو۔ جب مولا نے پوچھا کچھ چاہیے تو کہنے لگی کبھی انار ملے تو کھانے کو دل ہوتا ہے۔ مولا واپس گئے تو انار خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ کوئی ایک آدمی کا سامان پڑا تھا، اس کو پوچھا کہ بھئی تمہیں یہ سامان کہیں لے جانا ہے؟ کہ نہ، ہاں مجھے مزدور کی ضرورت ہے۔ فرمایا اچھا میں سامان لے جاتا ہوں۔ سامان اس کے گھر چھوڑ آئے اور اس نے جو کچھ بھی رقم دی وہ اتنی ہی تھی کہ ایک انار خرید سکے۔ انار لے کے مولا چلے آتے ہیں، اپنے گھر جا رہے ہیں۔
رستے میں ایک شخص ملا، کہتا یا علی تو مشکل کشا ہے، کیا ہے؟ میری بیوی بخار میں مبتلا ہے، حکیم کہتا ہے اس کو انار چاہیے، مولا نے انار دے دیا، اپنی بیوی کو رہنے دیا یوں ہی۔ کبھی ہم علی نبی کی یہ باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، کیا وہ فقیر تھے؟ کیا وہ مجبور تھے کہ یہ فقیری لے رکھی تھی؟ ایک کسی لڑائی کے اندر میں کہیں یہ ذکر کر چکا ہوں تھوڑا سا، لیکن ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سو نے شاید نہیں بھی سنا ہوگا۔ ایک لڑائی میں مال غنیمت کے ساتھ ایک باندی، وہ زمانے کے اندر عورتوں کو لڑائیوں میں لے جاتے تھے، غلام بنا کے رکھتے تھے۔ ایک باندی آئی مولا علی کے ہاتھ، یہ کوئی بہت نوبل فیملی کی تھی، بہت پڑھی لکھی تھی۔ مولا کے گھر جب آئی تو حیران ہو گئی، نیچے زمین پہ کوئی چٹائی بھی نہیں تھی، فرش تھا مٹی کا۔ اس گھر میں اس کا دم گھٹنے لگا، لیکن اب وہ غلام ہے، کہاں جائے؟ اور اگر بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تھوڑے دن رہی، اس نے دیکھا کہ مرتضی کی ڈھال ہے، پیتل کی ڈھال اتنی بڑی دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے، ذوالفقار ساتھ ہے، وہ کیمیا گر تھی۔ اس نے ڈھال اتاری اور مسالہ وغیرہ بنا کے اس نے اس کے اوپر اچھی طرح سے رکھا، گرم کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈھال سونے کی بن گئی، بہت خوش ہوئی، دل میں سوچا کہ ابھی میرا آقا اتنا بڑا انعام لے کے مجھے چھوڑ دے گا۔ مرتضی گھر پہ آئے، کھانا پینا کھایا اور یہ اس نے کہا ہے میرے آقا میں نے یہ ڈھال کو آپ کی فقیری دیکھ کے مجھے ترس آیا، میں نے یہ ڈھال کو سونے کا بنا دیا ہے، آپ اپنی فقیری غریبی دور کرو اور اس کے بدلے میں مجھے آپ فری کرو۔ مرتضی ڈھال کو دیکھ کے بولے تم نے اس کو کیمیا گری سے بنایا؟ تم یہ سمجھتی ہے کہ میں غریب ہوں؟ ڈھال کو پکڑ کے جو ہلایا وہ واپس پیتل کی ہو گئی۔ بڑی حیران ہوئی، کہا باہر آئے تو ایک پتھر پڑا تھا، مولا نے ٹھوکر ماری، وہ سونے کا بن گیا۔ یہ بڑی حیران ہوئی، پاؤں پہ گری۔ مولا نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو یہ سمجھتی ہے کہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں؟ یہ دنیا میری ہے۔ اور حقیقت میں اس کو مولا کائنات کیوں کہتے ہیں؟ مولا کائنات مرتضی ساری کائنات کا مولا ہے، مگر اس نے جان بوجھ کے فقیری اپنے اوپر لی علی نبی نے۔ کیوں؟ ہم کو اس کا جواب امام سلطان محمد شاہ داتار سے ملا۔ مشنریوں کی مہمانی تھی، کچھ باتیں نکلتے مولا کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ علی اور نبی فقیر کی طرح، درویش کی طرح رہتے تھے، اس لیے کہ مومن بہت تھوڑے تھے اور مومن اتنی دستمند نہیں دیتے تھے کہ علی نبی اس کو اچھی طرح سے یوز کر سکے۔ مطلب کہ مرید غریب ہونے کی وجہ سے دستمند تھوڑی تھی، اس کے لیے مولا نے فقیری رکھی۔ دستمند جو ہے وہ حضرت امام کا کھانا ہے، مرید احسان نہیں کرتے دستمند دے کے، بلکہ کیا ہوتا ہے ہم غلام ہیں، غلام جو کچھ کماتا ہے وہ ساری آقا کی ملکت ہوتی ہے، غلام کے بچے بھی آقا کے غلام ہوتے ہیں۔ تو ہم جو کچھ کماتے ہیں، کبھی ہم نے 1000 روپیہ کمایا تو یہ 1000 روپیہ ہمارا نہیں ہے، ہم سارے کا سارا اپنے آقا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آقا اتنا میں نے کمایا ہے۔ ہمارا آقا جو ہے یہ اس میں سے 125,000 میں سے 125 روپیہ لے کے باقی کو کہتا ہے ابھی یہ تم کھاؤ پیو۔ 8 میں سے جو 7 حصے ہم کو ملتے ہیں وہ ایکچولی حضرت امام نے ہم کو بخشش دیے ہیں۔ اسماعیلی مذہب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 8 کے 8 حصے امام کے ہیں، اس کی ملکت کے ہیں۔ شاہ پیر کے امام کے 10%، پیر کے 2.5%، تو یہ ٹوٹل 12.5% بچتی ہے، یہ سب کا سب مولا کا ہے۔ لیکن وہ 1 روپیہ لے کے باقی 7 روپے ہم کو بخشش دیتا ہے۔ اب وہ آدمی جو دستمند دیتا ہے
اس کو حضرت امام 7 روپے بخشش دیتا ہے، 7 حصے، اس میں برکت ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، سکون ملتا ہے، سکھ ملتا ہے، کیونکہ امام نے وہ بخشش دی ہے۔ اب وہ آدمی کہ جو 10 کھا جاتا ہے، اس نے ڈبل چوری کی، ایک تو وہ امام کا حق بھی کھا گیا اور دوسرا امام کی طرف سے جو بخشش ملنے والی ہے وہ نہیں ملتی۔ تو امیری فقیری جو ہے وہ دنیا کی روحانی زندگی کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ ہم کو آج ایسی دنیا کے اندر مولا نے اسماعیلی مذہب کے اندر پیدا کیا، حضرت امام کی ہمیں شناخت ملی اور حضرت امام کی دامن میں ہم دین و دنیا کے اندر سکھی اور آباد ہیں، ہماری دنیا بھی اچھی ہے۔ میں بھی پشاور گیا تھا، لاہور بھی گیا، گجرانوالہ گیا، سرگودا گیا، بہت سی جگہوں کہتا میں یہ ہوں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، یہ ہے کوئی کہ جو ان کا ہاتھ پکڑے؟ ان کے مولوی، ان کے ملا، ان کے بڑے، یہاں تک کہ حکومت اسلام کی ہے لیکن کچھ نہیں کرتے۔ الحمدللہ ساری دنیا میں رستے کے اوپر ایک بھی اسماعیلی بھیک نہیں مانگتا اور انشاءاللہ کبھی نہیں مانگے گا، کیونکہ ہمارا مالک، ہماری ماں باپ، ہمارا امام زندہ ہے، جماعت زندہ ہے، کچھ نہ کچھ کر کے رکھ لیتے ہیں، کوئی رستے پہ نہیں گرا ہے۔ یہ امام زمان کی رحمت ہے، اس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، شکر گزاری کرنی چاہیے ہمیں اور بدیوں برائیوں سے بچنا چاہیے۔ ہم کو اپنے مذہب کے اوپر چلنا ہے۔ دنیا کی حالتیں دیکھ کے یہ کرسچن لوگ جو ہے نا سور کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے ان کی نظر خراب ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کے اندر اتنا زنا اور اتنی خرابیاں اغوا ہیں کہ توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سور کا گوشت کھانے والوں کی دل کے اندر کبھی بھی پاکیزگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں اور اسماعیلی ہیں۔ اسماعیلی کا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے محمد ان عربوں کو کہو کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے لیکن تم ابھی تک مومن نہیں بنے، اور ہم اسماعیلی ہیں، ہم مسلمان ہیں مگر مومن مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہمارا مولا ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہماری ہر دنیاوی اور دینی مشکل کے لیے ہمارا مددگار ہے۔ اب خیال کرو مومنوں، کل میں ایک جگہ واز کرتے کرتے کہہ گیا کہ مولانا حضرت امام 21 برس کی عمر میں جب امام بنے، جس کے پاس دنیا کی تعلیم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، خوبصورتی ہے، راجاؤں مہاراجاؤں کے اندر دوستی ہے، دین و دنیا کے اندر حکومت والا حاکم ہے، لیکن پھر بھی یہ آرام نہیں کرتا۔ آج مولا ہمارا 60 برس کی عمر میں 3 گھنٹے آرام کرتا ہے، 21 کام کرتا ہے۔ کبھی کبھی صبح مولا ناشتہ کرتے ہیں تو رات کے 11 بجے تک کافی کا گلاس بھی نہیں ملتا کبھی اس کو۔ اتنا یہ اپنے مومنوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے فکر مند ہے۔ اس کے نظر کے اندر یہ تاجکستان والے، افغانستان والے، ایران والے، ہندوستان کے اندر کاٹھیا واڑ والے، وہاں بھی غریب ہے، سب کی اس کو فکر ہے۔ ایسا مولا، ایسا دھنی چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ یہ دنیا کے اندر آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں ہر روز مر رہے ہیں بھوک سے، مگر ہمارے میں ایسا ایک اسماعیلی ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے 3 دن سے کچھ کھانا نہیں ملا ہے؟ کوئی ایسا؟ شکر میرے مولا کا، ہم لوگ دین و دنیا کے اندر غریب تو غریب، لیکن ہم بھوکے نہیں سوتے، ہم رستے کے اوپر سڑک پہ نہیں سوتے۔ ہمارا حال دنیا کے اندر شہزادوں کی طرح ہے۔ یہ محض حضرت امام کا کرم ہے، مگر ہم کو سامنے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مولا کو راضی کرنا چاہیے، مولا کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں آپس میں اتفاق و محبت سے رہنا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے گھروں کا جو نظام ہے، میاں بیوی اور بچوں کا اس طرح رکھو کہ گھر میں جھگڑا نہ ہوئے اور ایک دوسرے کی کچھ تھوڑی سی نم کس کر کے کچھ خرابی، کوئی بگاڑ، کوئی قصور ہوئے درگزر کر کے سہن کر لو۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کی گود میں سویا ہے، دودھ پی چکا ہے، اب وہ ماں سے کھیل رہا ہے، ماں کے بال نوچتا ہے، ماں کے کان کے مدریاں کھینچتا ہے، ہار کھینچتا ہے، اب ماں سے وہ کلولا کر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ ماں کو کبھی کبھی زخم بھی لگ جاتا ہے اس کے ناخن کا، تو پھر ماں اس کو مارتی ہے؟
پیار کرتے ہیں، برداشت کرتی ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے سے بھی پیار کرو، بڑے سے بھی پیار کرو. میاں بیوی کو آپس میں پیار میں رہنا چاہیے، بھائی بھائی کو پیار میں رہنا چاہیے، اتفاق و محبت رکھنی چاہیے. بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، احد کی لڑائی، بدر کی نہیں، احد کی لڑائی. 10,000 سے زیادہ کافروں کا لشکر تھا، مسلمان بھی 3,500 کے قریب تھے. زوروں سے سخت لڑائی ہو رہی ہے. بدر کی لڑائی کے بعد یہ لڑائی بہت خطرناک ہوئی. اس کے اندر مسلمانوں کا نقصان بھی بہت ہوا، اور بہت مسلمان عورتیں پائچے چڑھائے ہوئے، ہاتھ میں پانی کا جگ اور ایک جام گلاس کی طرح کا یہ لے کے زخمی جو گر گئے تھے ان کو پانی پلا رہی ہیں. مسلمان عورتیں پانی پلا رہی ہیں. آج کی مسلمان عورتیں اپنا منہ برقعے سے چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں. ارے وہ زمانے کی رسول اللہ کی بیویاں جنگ میں جا کے پانی پلایا کرتی تھی، زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی. مسلمان مذہب سے دور ہو گئے ہیں. اب ایک عورت کو آواز آئی پانی مانگنے کی. جب موت نزدیک آتی ہے نا تو آدمی کا گلا خشک ہو جاتا ہے. موسٹلی اکثر موت کے وقت آدمی کو پانی کی پیاس لگتی ہے. پانی، تو یہ عورت اس کی طرف گئی، ہاتھ میں جام لیا ہے، نزدیک پہنچ کے اس نے پانی ڈالا تو نزدیک دوسرے زخمی نے آواز لگائی پانی. اب یہ زخمی اس عورت کو کہتا ہے کہ پہلے اس کو پلاؤ. میں اخوت و محبت کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. تو یہ کہتی ہے کہ تو پی لے، پھر میں ادھر جاتی ہوں. کہتے نہیں، اس نے پانی مانگا، میرے بھائی نے، پہلے اس کو پلاؤ. یہ اس کے پاس گئی اور جب یہ پانی دینے لگی تو ایک تیسرے نے آواز لگائی پانی. تو اس نے بھی یہی کہا کہ پہلے تم اس کو پانی پلاؤ. یہ کہتی تو پہلے پی لے. کہتے نہیں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ. اب جو اس وقت پہنچی اس کے قریب تو وہ مر چکا تھا. تیسرے کے پاس گئی، وہ مر چکا تھا. اس کو افسوس ہوا کہ پانی پیے بغیر مر گیا. چلو یہ دوسرے کے پاس آئی تو وہ بھی مر چکا تھا. یہ پہلے کے پاس آئی تو وہ بھی مر چکا تھا. اتنی محبت، یہ اخوت. موت کے وقت بھی اپنے اوپر دوسرے بھائی کو ترجیح دی کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ. یہ بھی پانی پیے بغیر مر گیا. اسلام کی تاریخ میں بڑے اس قسم کے واقعات ہیں کہ ہم بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے سلوک کیے ہیں کہ ہم نے نہیں کھایا لیکن بھائی کو کھلایا ہے. ہم نے پانی نہیں پیا، جان دے دی، لیکن اس کے پہلے میں نے پانی نہیں پیا. یہ اخوت ہے. اور یہ چیز ہماری اسماعیلی مذہب کی شان ہے کہ ہم اکیلے نہیں کھاتے، ہم خود غرض نہیں ہیں، ہم اپنا پیٹ نہیں بھرتے، دوسروں کا بھی پیٹ بھرتے ہیں، دوسروں کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے. میں پلٹ کے واپس اسی چیز پہ آتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری فیملیز کے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے، محبت ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، مل کے رہو، خود غرضی نہ کرو، اپنا ہی سب کچھ مت دیکھو، چھوٹا کا خیال رکھو، بڑوں کا ادب رکھو. اور تو خدا تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی فیملی کے اوپر، آپ کے اعلی عیال کے اوپر پہنچے گی. خدا تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، مگر جب ہم اچھے بنتے ہیں تو وہ اور بھی ہمارے اوپر بخششیں دیتا ہے. ہمارے اسماعیلی مذہب کی یہ شان ہے. ایک دوسرے کی محبت، خدمت وغیرہ ہمارے مادے ہیں. مولا آپ کو ہمیشہ سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، نافرمانیوں سے بچائے، شیطان کے فریب سے بچائے. مولا اپنی معرفت دے، اپنی محبت میں رکھے، اپنی عبادت اور نوکری میں رکھے. مولانا حضرت امام رس و سکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کو اچھی صحت و تندرستی دے. مولا آپ کے گھروں کے محبت اتفاق دے، جماعتوں کے اندر اتفاق و محبت دے. مولا ہمیں اچھائیاں دے، بھلائیاں دے، ہر آفت بلائیں مولا دور کرے. مولا آپ کی روزی رزق میں برکت دے. مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولا ہر قسم کی بدی برائی سے دور رکھے. سکھی آباد رہو. یا رمضان مولانا